السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا، تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. اگر یہ دعا نہ پڑھوں نا، رب اشرح لي صدری، تو میرا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زبان کھل ہی نہیں رہی ہے، میری زبان اٹکنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، میں نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہے. اگر میں پچھلے کے ساتھ ہی شروع کر دیتی ہوں، پھر میں یہ دعا نہیں پڑھتی ہوں، تو میرے یہ لفظ جو ہیں وہ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہوتے. وہ میری زبان پر آئے ہوتے، وہ نکلتے نہیں ہیں میری زبان سے باہر. تو یہ دعا بڑی اہمیت والی یہ دعا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور ان کی زبان ایسی، ان کی زبان نہیں بول پاتے تھی، کہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، جو انہوں نے کوئلہ اپنی زبان پر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گروں کو کھولا. تو آپ لوگ لازمی اپنے بچوں کو یہ دعا لازمی سکھائیں، تاکہ ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈینس کیسے آتا ہے جی، اچھے ٹیچرز ہوں گے، اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، پھر ان کو کانفیڈینس آئے گا. تو گرے زبان کی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری، ہم سب کی زبان کی گرہ کو کھول دے کہ ہم حق اور سچ کی باتوں کو کہہ سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق اور سچ کی باتیں کہنا آسان کرتے. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 10 کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. سورۃ المائدہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 6 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کرنا. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب اس میں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو، ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے تمہاری جستجو بڑھے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے. وسیلہ جو قربت کی معنی میں ہے، تقویٰ میں آتا ہے کہ ہم جو تقویٰ کرتے ہیں وہ وسیلہ ہے. وہ اس تقویٰ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہم اس سے، اللہ کی قربت سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن جو لوگ جاہل ہیں، جن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ اس وسیلہ سے مراد لیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جن کو انہوں نے اپنا پیر بنا لیا ہے، اور جن لوگوں کے مزارات پر بچاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں کسی وسیلہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا وسیلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور تیسرے بندے کو تلاش کر کے ہم اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی وسیلہ تلاش کریں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ حدیث میں ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام محمود ہے، اس کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے. جو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسیلہ یعنی کہ مقام محمود دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ جس انسان نے اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وسیلے کے لیے دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ دعا آتی ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنہ شفاعتہ یوم القیامہ. یہ جو آخری والے الفاظ ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ یہ آخری والے الفاظ بھی نشر ہوتے ہیں، تو ہماری زبان کو بھی وہ ویسے ہی کریں. ٹھیک ہے جی.
آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ در حقیقت وسیلہ وہ نہیں ہے جو ہم دوسروں کو وسیلہ بناتے ہیں، بلکہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر تم کیا کرو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے آج قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین مانو کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری کی ساری زمین میں ہے، سب کچھ ان کے لیے ہو، ما فی الارض جميعا، سب کی سب جو زمین میں موجود ہے، ومثلہ یا پھر جو اس کی مانند ہے، معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور وہ سارا کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دیں قیامت کے روز، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما تقبل منہ، تو ان سے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافروں کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب بھی وہ فدیے کے طور پر لے آئیں تو قیامت کے عذاب سے ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکے گا اور کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس عذاب میں کمی نہیں آتی اور اس درد کیا انسان عادی نہیں ہوتا۔ یہ درد ایسا ہے جیسے پہلی دفعہ درد اٹھا تو وہ پہلی دفعہ کا جو درد ہے اس کا درد کا انسان کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے اور درد محسوس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اس درد کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جہنم کا جو عذاب ہوگا اس درد کا انسان عادی نہیں ہوگا، اس کو عادت نہیں پڑے گی اس درد۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے اوپر کھالوں پر کھالیں چڑھاتے جائیں گے، وہ پھر دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا اور اس دردناک عذاب میں کمی ہرگز نہیں واقع ہوگی۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی، یعنی کہ تو نے جہنم کیسی پائی؟ تو وہ کہے گا بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اسے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ تو وہ ہاں میں سر ہلائے گا اور جواب دے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث اور صحیح بخاری میں اس کے یہ حدیث ہے۔ تو سوچئے اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت کم کہا ہے کہ اس سے بھی کم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ پہ چل پڑو، تو پھر روز قیامت ہم سے یہ ساری کی ساری دنیا کا مال بھی اگر دے کر اللہ کے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائے، یریدون وہ چاہتے ہیں ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں من النار آگ میں سے، وما هم بخارجین منها اور ان کو کوئی بھی اس آگ میں سے نکالنے والا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اس قائم رہنے والے عذاب میں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے جو ہمیشہ اس میں قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا رہیں گے، یہ آیت کافروں کے لیے ہے، کیونکہ مسلمان اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر کے اپنے گناہوں کی سزا حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کافر اس میں ہمیشہ کا اس قائم رہنے والے عذاب میں ہمیشہ کی ہمیشہ اس میں رہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یعنی کہ وہ مرد جو چوری کرنے والا ہے، وَالسَّارِقَةُ وہ چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً کہ ان کے ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ ایسا نہیں ہے کہ کمی ہے کسی ایک کے لیے کہ کسی ایک کی کاٹو، مرد کو کاٹو اور عورت کو نہ کاٹو، یا عورت کے کاٹو اور مرد کے نہ کاٹو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا۔ ہاتھ سے انسان کمائی کرتا ہے اور یہ عمل سارے انسان کی کمائی ہے۔ نکالم من اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یہی اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں جو انہوں نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہاتھوں کو کاٹنا کتنا ہے، اوپر کوہنیوں تک یا اوپر ان کے کندھوں تک نہیں کاٹنا، بلکہ صرف ان کے ہاتھوں کو جہاں تک ہاتھوں کا جوائنٹ ہے وہاں تک ان کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں محدثین کے نزدیک، یہ ہے کہ اب وہ کتنا نصاب کو جس پر ہاتھ کو کاٹنے کی لازم ہوتی ہے، حدود لازم ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف کہا کہ مختلف رائے ہے محدثین کے نزدیک ہے کہ نصاب اس کا 4 دینار یا 3 درہم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اتنی چوری کرتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ کوہنی یا کندھے تک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ہاتھ جو جوائنٹ ہے ہاتھ کا وہاں تک اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا نصاب آپ لوگ جی ہاں بالکل رسٹ تک اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اس کا نصاب جو ہے ہاتھ کاٹنے کا، یعنی کہ جو چوری کرتا ہے اس کا نصاب 4 دینار یا 3 درہم کے برابر ہے۔ اس سے کم کی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پر ہاتھ کاٹنے کا کی حدود لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا کہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ توبہ قبول ان باتوں پر ہے جو گناہ انسان کرتا ہے، لیکن جن باتوں پر حدود نافذ ہو جاتی ہے ان پر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ حدود جن باتوں پر نافذ ہو جاتی ہے اس پر پھر اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اب حدود کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حدود اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدود نافذ کی، بلکہ حدود پچھلی تمام کتابوں میں بھی حدود ایسی ہی تھیں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں پر بتانے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں اس لیے اس کا پیچھے سے کانٹیکس آ رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مسائل درپیش آ رہے تھے وہ یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ساتھ یہ سارے مسائل کیوں درپیش آ رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور یہودیوں کو چونکہ کچھ دین کا علم تھا اور ان کے بیچ میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوگا، جب کوئی معاملات ہوں گے تو اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ تمام فریقین کو ماننا پڑے گا۔ چونکہ فیصلہ کرنے والے اس وقت مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لایا جاتا تھا، اس لیے یہ ساری باتیں یہاں پر بتانے کا مقصد ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی بادشاہت ہے ان سب پر۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ انسان کا گناہ اتنا بڑا نہیں، وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ، لیکن وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، وہ گناہ چاہے وہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ کی نیت چھین لے، توبہ کرنے والے الفاظ چھین لے، اللہ تعالیٰ ہم سے پشیمانی چھین لے، اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنے گناہ کرتے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے سارے کام کر لیے، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات میں بہت عام سنتی ہوں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہم استغفار کیوں کریں؟ ہم کون سے گناہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے؟ آج جو ہمارے ہاتھوں میں موبائلز ہے، میوزک حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے۔ ہم موبائل اٹھاتے ہیں، رنگ ٹونز بجتی ہیں تو وہ رنگ ٹونز کیا میوزک نہیں ہے؟ اب تو ہمارے گناہوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔
کوئی ایڈ دیکھے سب سے پہلا شروعات ہی میوزک سے ہوتی ہے، شروعات ہی ڈانس سے ہوتی ہے، تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ تو یہ جو انکانشیسلی جن گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور نہیں بچ پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، روک نہیں پا رہے، خود کو نہیں بچا پا رہے، تو اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کر دیے، تو بہتر جانتا ہے، تو ان سارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے چھپے میں کیے، جو انکانشیسلی کیے، جن کا ہمیں علم نہیں تھا، ان سب کو بھی معاف کر دے، اور جن کو جان بوجھ کر ہم نے کیا اللہ کو، تو ان سے تو ہمیں ہمارے لیے درگزر کر، تو ہمارے گناہوں کو، سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے تو نے دنیا میں ان گناہوں سے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، آخرت کے دن بھی ان کو پردہ ڈالے رکھنا، ہمیں پشیمان نہ کرنا، ہمیں شرمندہ نہ کرنا پسند۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب سے درگزر کرے۔ آج ہم لوگوں سے درگزر کریں گے تو یوم قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے۔ درگزر کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو اتنی ہمت دے کہ ہم درگزر کر سکیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہاں پر کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحزنک، آپ کو غمگین نہ کرے، الذین یسارعون فی الکفر، ان لوگوں کا دوڑ دھوپ، ان لوگوں کی کوشش جو کفر کرنے میں بھاگ رہی ہیں، کفر کرنے میں کوششیں کر رہی ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں، قالوا آمنا بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فلم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کہ یہودی، ومن الذین ہادوا، اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ ان منافقوں میں سے ہیں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان پر نہیں ہے۔ اور یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، سمعون، وہ سنتے ہیں بڑے غور لگا لگا کر، دل کا دیوا، جھوٹ کی باتیں، وہ تجسس میں ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں، وہ جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں۔ سمعون لقوم آخرین، اور وہ ایسی غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کی جاسوس ہیں جو آپ تک آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدایت لینے کے لیے نہیں آئے، لم یأتوک، نہیں آئے وہ آپ کے پاس، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے۔ اب اس آیت کا ہم لوگ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک اس کا جو شان نزول ہے، اس کے بارے میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ دو شادی شدہ یہودی زانیوں، یعنی کہ جو مرد اور عورت زانی ہوتے ہیں، زانیوں کا یہ واقعہ تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کر دی، اور اس میں کئی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ انہی میں ایک حکم جو تھا وہ رجم کا تھا، یعنی کہ جو زانی مرد ہوگا اور عورت ہوگی اس کو رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ تورات میں موجود تھی، جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن چونکہ وہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے، اگر انہوں نے ہمارے اس ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو ہم مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا، یعنی کہ سنسار کرنے کا فیصلہ دیا، تو ہم نہیں مانیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ رسوا کیا کہ منہ کو کالک لگا کر پھر پوری بستی میں گھمانا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے، تو جب وہ آیت رجم آئی تو ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ آخر کار
انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے مطابق اپنے مقتول یعنی کہ جو ان کا قتل کر دیا جاتا تھا اس کی دیت انہوں نے، جو اچھا والا قبیلہ تھا، وہ سو وسق لیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا ڈبل لیا کرتے تھے، یعنی کہ جو قیمت تھی وہ 100 دینار رکھ لیں یا 100 درہم رکھ لیں، لیکن 100 وسق لیا کرتے تھے، اور دوسرے قبیلے کے مقتول سے 50 وسق ان کو دیا کرتے تھے، جن کو وہ تھوڑا نچلا طبقہ سمجھتے تھے کہ ان کی قتل کی قیمت، ان کی جان کی قیمت 50 وسق کے برابر تھی، اور جو اچھے والے قبیلہ تھا ان کی قتل کی قیمت 100 وسق کے برابر تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا کہ جس کے مقتول کی دیت کم تھی، اور انہوں نے اس دیت جو 100 وسق والی دیت تھی دینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کوئی قتل ہوا تو انہوں نے 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ایسا تھا کہ بہت بڑی لڑائی چھڑ جائے گی، تو جو ان کے سمجھدار لوگ تھے وہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا، یعنی کہ قصاص دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعات اکٹھے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کو اکٹھے ہونے پر یہ پوری آیت جو ہے وہ نازل فرمائی اللہ رب العزت۔ آگے اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی جگہ سے، اصل والی جگہ سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو موڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے موڑ دیتے ہیں کہ وہ اصل بات کو چھپا لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کلمات کی اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، یعنی کہ جب میں نے ابھی بات آپ سے کہی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہی حکم جو ہم چاہتے ہیں کہ سنسار کرنے کے بجائے ہمارا منہ کالا کر دیا جائے اور ہمیں کوڑے مار دیے جائے تو ہم اس کو پھر قبول کر لیں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ ہو جانا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو، آپ کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رسوائی لکھ دے اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پاک نہ کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پاک نہ کرنا چاہے تو پھر کوئی اس کو پاکیزگی نہیں عطا کر سکتا۔ لہم فی الدنیا خزی، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہی رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ سمعون للکذب اکلون للسحت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے، سمعون کان لگا لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکلون للسحت اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے، فإن جاؤک فاحکم، تو پھر جب ان کے پاس تمہاری طرف سے تمہارے پاس، اور اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، فإن جاؤک فاحکم بینہم، کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے درمیان میں فیصلہ کرو، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کرو، یا ان سے منہ موڑ لو، فیصلہ کرو یا نہ فیصلہ کرو یا ٹال مٹول کر دو۔ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم فیصلہ کرو ان میں، اگر ان کے درمیان فیصلہ کرو تو یاد رکھنا کہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ۔ اللہ تعالیٰ اب پوچھتے ہیں، کہہ رہے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے آپ کے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں، حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے اور تورات کے اندر سارے فیصلے موجود ہیں۔ فیہا حکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اندر موجود ہے اس تورات کے اندر۔ ثم یتولون من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، دراصل یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایمان پر یقین رکھنے والے ہیں ہی نہیں، اور یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، یہ سب ان کی حجتیں اور بہانے۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔